سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ امن کے فروغ اور سیکورٹی مضبوط بنانے کے لیے متحد ہو۔ نائب وزیر اعظم نے سماجی و اقتصادی ترقی کی غرض سے علاقائی رابطوں کو بڑھانے کے لیے پاکستان کا عزم ظاہر کیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں مقیم دہشت گرد گروہوں کی غیر قانونی ہتھیاروں تک رسائی علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ راولپنڈی میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ امن کے فروغ، پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے اور اجتماعی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے متحد ہو جائے۔ آج اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ قومیں اجتماعی طور پر پائیدار امن اور مشترکہ خوشحالی پر مبنی دنیا کی تعمیر کر سکتی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو بدقسمتی سے مئی کے مہینے میں مشرقی محاذ سے بلا اشتعال جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے انتہائی پیشہ ورانہ مسلح افواج نے مؤثر دفاع کرتے ہوئے میدان جنگ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن افغانستان علاقائی روابط، ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پرامن ہمسائیگی پر یقین رکھتا ہے اور وہ اس مقصد کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے افغانستان پر زور دیا کہ وہ یہ سمجھے کہ پائیدار امن صرف ٹی ٹی پی اور افغان سرزمین پر سرگرم دیگر دہشت گرد گروہوں کے خاتمے سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم نے حکومت کی جانب سے جامع ترقی، ادارہ جاتی مضبوطی اور نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کی گئی اصلاحات پر بھی روشنی ڈالی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے مالیاتی اصلاحات، موسمیاتی اثرات سے بچاؤ اور سرمایہ کاری میں سہولت کاری کو فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ فعال طور پر کام کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے پارلیمانوں کا کردار منفرد اور ناگزیر نوعیت کا حامل ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اس بات پر زور دیا کہ پارلیمنٹ کو رہنما کا کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے پارلیمانی سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اجتماعی سوچ، عزم اور عمل پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ مذاکرات کو ایک پل کا کام کرنا چاہیے کیونکہ تعاون کو فروغ دینا ہی سب کے لیے مشترکہ راستہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناح میڈیکل کمپلیکس کی جلد تکمیل میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کی تعمیر پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام جدید طبی سہولیات سے آراستہ جناح میڈیکل کمپلیکس کی معیاری تعمیر کی منصوبہ بندی ایک مربوط حکمت عملی کے تحت مکمل کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی روابط اور سماجی و اقتصادی ترقی کی غرض سے دو طرفہ اور کثیر جہتی ترقیاتی شراکت داری کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ چھٹا مارگلا ڈائیلاگ کئی مسائل پر توجہ مرکوز کرے گا جن میں کثیر جہتی، موسمیاتی تبدیلی اور وسیع تر علاقائی رابطے کی ضرورت شامل ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت دوبارہ شروع ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر ایوان میں سینیٹر عرفان صدیقی کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ 27ویں آئینی ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ سینٹ نے اس بل کی پہلے ہی منظوری دے دی ہے۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث کی جا رہی ہے۔
اور یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں ضلعی عدالتوں کے باہر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید اور 27 زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی زیر سرپرستی اور افغان طالبان کے حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان نے خودکش حملہ کیا۔ خودکش حملہ آور کا سر بھی سڑک سے ملا ہے۔ ایک طرف مودی دہلی میں فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے حمایت یافتہ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے ذریعے کیڈٹ کالج وانا اور اسلام آباد میں دہشت گرد حملے کروا رہا ہے۔ وانا کیڈٹ کالج کے اندر موجود 3 خارجیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق کالج کے اندر موجود 3 خارجیوں کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے اور وہ مسلسل ٹیلی فون پر افغانستان سے ہدایات لے رہے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ خارج ایک عمارت میں چھپے ہوئے ہیں جو کہ کیڈٹس کی رہائش گاہوں سے بہت دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمارت کے کلیئرنس کو بڑی مہارت کے ساتھ سر انجام دیا جا رہا ہے۔ افغان خارج نے گزشتہ روز کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی تھی، جس کے بعد دھماکے سے کالج کا مرکزی گیٹ منہدم ہو گیا اور قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پاک فوج کے جوانوں نے فوری اور جرأت مندانہ کارروائی کرتے ہوئے 2 خارجیوں کو موقع پر ہلاک کر دیا تھا۔ معصوم قبائلی بچوں پر حملے اور دہشت گردوں کا اسلام یا پاکستان کی عوام کی خوشحالی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نیوزی لینڈ کے سابق وزیراعظم جیسنڈا آرڈرن کے ہمراہ برازیل میں COP30 موسمیاتی کانفرنس کے موقع پر پاکستان پویلین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر جیسنڈا آرڈرن نے پویلین کا دورہ کیا اور آلودگی پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات پر مبنی ایک دستاویزی فلم دیکھی۔ انہوں نے پنجاب کے ماحول دوست اقدامات اور ماحولیاتی انحطاط سے نمٹنے کے لیے صوبے کی کوششوں کی تعریف کی۔ پاکستان میں روانڈا کی ہائی کمشنر ہریری مانافاٹو نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے سرمایہ کاری، تجارت اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں مقیم دہشت گرد گروہوں کی غیر قانونی اسلحے تک رسائی علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے آج سلامتی کونسل میں چھوٹے ہتھیاروں پر ہونے والے کھلے مباحثے میں قومی بیان دیتے ہوئے کہی۔ پاکستانی مندوب نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں مسلح دہشت گرد گروپوں تک غیر قانونی ہتھیاروں کی رسائی کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا کہ افغان عبوری حکام اس سلسلے میں اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کریں۔ بھارتی فورسز نے بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں جعلی مقدمات میں خواتین اور ڈاکٹروں سمیت کم از کم 1500 کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج، نیم فوجی دستوں، پولیس اور دیگر اداروں نے ان افراد کو گزشتہ 3 دنوں کے دوران حراست میں لیا۔ بھارتی بی جے پی کی حکومت کا مقصد کشمیر کے مظلوم عوام کو مسلسل دباؤ میں رکھنا، حق خود ارادیت کے لیے ان کے عزم کو کمزور کرنا اور کالے قوانین اور وحشیانہ طاقت کے استعمال سے اختلاف رائے کو دبانا ہے۔ راولپنڈی میں پاکستان نے سری لنکا کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 5 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 14 رنز بنائے تھے۔ اس سے قبل سری لنکا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر گلوکار اے نیئر کی برسی کے حوالے سے میوزیکل فیچر نشر کرے گا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہے گا۔ پنجاب کے چند ایک میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں اسموگ اور ہلکی دھند چھائی رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 30، پشاور 24، کوئٹہ 17، گلگت اور مری 16، مظفر آباد 20، جبکہ سری نگر 16، جموں 25 اور لیہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں عام خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔
وزیر اعظم نے اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ امن کے فروغ اور سیکورٹی مضبوط بنانے کے لیے متحد ہو۔ نائب وزیر اعظم نے سماجی اور اقتصادی ترقی کی غرض سے علاقائی رابطوں کو بڑھانے کے لیے پاکستان کا عزم ظاہر کیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔